بالکل ہم نے وار زون میں اپنی سپریمیسی ثابت کر دی. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, بالکل ہم نے ثابت کیا جیسا کہ آپ کے والد مرحوم کہا کرتے تھے, اور ویسا ہی اس سے زیادہ اچھا نتیجہ نکلا ہے. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرے والد سے آپ نے شروع کیا تو میں انہی کا کوٹ کر دوں گا کہ fear is no policy and surrender is no option. اور the countries who refuse, the nations who refuse to surrender cannot be defeated. الحمدللہ ہم کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاز ہمارا ملک جو ہے اس نے ہتھیار صف بندی نہیں ہے. جب ملت بن کے تم صف بندی کرو گے تو پھر تم دشمن کے خلاف چیسا پلائی دیوار بن جاؤ گے, اور ہم نے یہ ثابت کیا. آپ دیکھیے یہ وکٹری جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں 2 منٹ لوں گا, آپ کی بات اپنی مکمل کر لوں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیکنالوجی, اس کی کوانٹٹی اور جو اس کے پاس جہاز اور دیگر جو اسلحہ ساز و سامان, اس کی کوالٹی یہ تھے. لیکن یہی بات ختم نہیں ہوتی, اس سے بات آگے جاتی ہے. امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ان کی جو ان کو اس خطے کے اندر جو انڈو پیسیفک جو سیکیورٹی پرووائڈر کا خطاب دینا, اور پھر فرانس, فرانس کی ٹیکنالوجی, نیوکلیئر رشیا کی ٹیکنالوجی, اور نیوکلیئر اسرائیل کی ٹیکنالوجی, اور خود نیوکلیئر بھارت کا پاکستان کے سامنے آ کھڑا ہونا, یہ تمام چیزیں ہم نے ملیا میٹ کر دی. ان کا غرور بھی مٹا دیا اور ان کے خواب کو بھی ختم کر دیا. ان کا خواب جو اس خطے کا ایک چودھری بننے کا تھا, ان کا خواب جو اس خطے کا ایک ڈومینیٹ کرنے والا بننا تھا, اور ان کا خواب جو یہ تھا کہ وہ دنیا میں ایک چوتھی قوت بن کے ابھریں امریکہ, روس اور چین کے بعد, یہ خواب چکنا چور ہو گیا. اور بھارت کے ساتھ امریکہ کا خواب بھی جو ہے وہ چکنا چور ہوا. آج امریکہ میں بھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف, بھارت کو جو ہم نے اتنا لاڈلا رکھا چین کے مقابلے میں, کہیں ہم غلطی تو نہیں کر بیٹھے. اس لیے پاکستان نے وہ جو گنڈا تھا, جو گلی کے اندر 50 سال کا عمر والا پہلوان تھا, جو لوگوں سے بھتے وصول کرتا تھا, اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں تھا. اس کو 14-15 سال کے پتلے دبلے لڑکے نے وہ ناٹے دار تھپڑ مارا ہے کہ وہ زمین پہ گر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا ہے. یہ جیت صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ہے. پاکستان کی جس طرح جو ایک امپریشن تھا, جو بھارت ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کو بارہا نیچا دکھانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ اکنامک اس وائز بھی دیکھا جائے تو پاکستان سٹرونگ نہیں رہا, کمزور ہو چکا ہے, فیبل ہو چکا ہے. یہاں پہ جو ایک انسٹیبلٹی وہ کہا جا رہا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, شاید یہ ایک امپریشن تھا جس نے بھارت کو مجبور کیا. اور وہ اب دنیا کے سامنے, خطے کے سامنے, خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ ان کے سامنے بھی جو پاکستان کی عزت بڑھی ہے, اور جو بھارت کا ایک جو پرسیپشن بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے پاکستان میں یہ جو انتشار پھیلایا تھا, ان کی باقاعدہ ڈس انفو لیب اور ان کے مختلف جو ان کے گماشتے آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, جن کو پاکستانی قوم نے غداروں کو پہچان لیا. الحمدللہ ایک دفعہ پھر دشمن کی چال ناکام ہوئی. دشمن نے سازش کی دہشت گردوں کے ذریعے, BLA, TTP کے ذریعے, دیگر کے ذریعے, کہ کسی صورت پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک مذموم نیٹ ورک جو ہے اس کو بنے. لیکن الحمدللہ اس قوم نے مل کے ان کے تمام ارادے اپنی افواج کے ساتھ مل کے خاکستر کر کے رکھ دیے. $84 بلین کا نقصان ہوا رائٹر کے مطابق. اس ٹائم پہ صرف 3 دن کے اندر بھارت کو IPL ان کا بیڑا غرق ہو گیا. وہاں کا انویسٹر اب ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا. لالا جی کو نقصان پہنچ گیا, اور اب جو ہے دنیا کے اندر it is no longer safe to live in India اور invest in India. جو میں یہاں ڈیمانڈ کروں گا بول نیوز کے ذریعے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جناب کوئی سکھوں کے متعلق لب کشائی کر لیں, کیونکہ سکھوں کو اپنے ہی ملک میں اقلیت کے طور پر مارا گیا ہے بیلسٹک میسائلوں کے ذریعے. 6 میسائل مارے گئے
किसी ने दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में, कोई अमेरिका में, कोई बर्तानिया में, जो दुनिया में कुत्तों के मरने के ऊपर भी जो है वावेला कर देते हैं। सोचिए अगर हमने ऐसा कोई वाकया पाकिस्तान में किया होता तो शायद हमारे ऊपर अभी तक यूनाइटेड नेशन की फौजें जो थी वो भेजी जा चुकी होती। लेकिन इससे साबित ये होता है कि अमेरिका समेत भारत और बाकी लोग मिलकर पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सलाम है जिन्होंने पहली दफा काफी अरसे के बाद ये बात गलत साबित कर दी कि सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे कश्मीरियों की। उन्होंने अमली मदद की और बाखुदा बहुत जबरदस्त की। और आपने देखा उसका नतीजा कि जब चीखें उठी तो 7 समुंदर पार पहुंची और अमेरिका को फिर आना पड़ गया, उसी अमेरिका को जो 2 दिन पहले गरूर के अंदर। बिल्कुल ठीक है, चीखें पूरी दुनिया में गई सर, ऐसी निकली। अब्दुल्ला साहब आपका पॉइंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।